بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں کستان۔ ناظرین کرام، یہ کہانی ایک افغان قبیلے میں پیدا ہونے والے بچے کی ہے جس کا نام احمد ہے، اور جسے لوگوں نے بعد میں احمد شاہ درانی اور احمد شاہ ابدالی کے نام سے جانا۔ 17ویں صدی میں ایران کے ایک بادشاہ نادر شاہ نے جب افغانستان کے اوپر اٹیک کیا تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو قیدی بنا لیا، جن کے اندر احمد بھی تھا۔ احمد کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں انہیں اس کے اندر ایک بہت بڑا ایک لیڈر محسوس ہوا، تو انہوں نے فوری اس بچے کو رہا کیا اور اپنی فوج کا انہوں نے کمانڈر مقرر کر دیا۔ جب وہ کمانڈر مقرر کیا، اب ان کا آگے والا جو ٹارگٹ تھا وہ تھا دلی۔ جب انہوں نے دلی کو فتح کیا اور فتح کرنے کے بعد جن کے اندر احمد شاہ ابدالی ان کے فوج کے کمانڈر تھے، جب انہوں نے دلی کو فتح کیا اور فتح کرنے کے بعد انہوں نے دکن کے اندر ان کو اپنا نائب گورنر مقرر کر دیا۔ جب جو مغلیہ سلطنت کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی تھی، لڑائی کے اندر ان کے جو مغلیہ سلطنت کے جو سابقہ وزیر اعظم تھے، نظام الملک کے نام سے ان کا نام تھا، تو انہوں نے اس احمد شاہ ابدالی کو دیکھتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ بچہ فیوچر میں جا کے ضرور ایک بادشاہ بنے گا۔ اور جب یہ بات نادر شاہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے فوری احمد شاہ ابدالی کو اپنے پاس بلایا اور بلا کے بولا کہ جب تم بادشاہ بنو گے تو مجھ سے وعدہ کرو کہ مجھ پر اور میری فیملی پر رحم کھاؤ گے۔ تو اس وقت احمد شاہ ابدالی نے بھی ان سے یہی وعدہ کیا اور اس وعدے پہ وہ پورے بھی اترے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ نادر شاہ کے اپنے ہی بندوں نے اس کو قتل کیا، اور جب یہ بات احمد شاہ ابدالی کے پاس گئی تو انہوں نے فوری ایرانی فوج کے اندر جتنے بھی افغانی تھے سب کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد واپس قندھار چلے گئے۔ اب باری تھی ان کی اپنی ریاست بنانے کی اور ان کی باری تھی بادشاہ بننے کی، لیکن سب سے پہلے جو ضروری کام تھا وہ یہ تھا کہ بادشاہ بنایا کس کو جائے۔ تو لوگوں نے پہلے دائیں بائیں دیکھا، دیکھنے کے بعد جو جنگی مہارت، فتوحات اور صلاحیت لوگوں کو ابدالی کے اندر نظر آئی، اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی۔ انہوں نے فوری پکڑ کے احمد شاہ ابدالی کو بادشاہ بنایا۔ جب وہ بادشاہ بننے کے بعد فوری انہوں نے ایرانی حکومت کا خاتمہ کیا افغانستان کے اندر۔ پھر انہوں نے بعد میں غزنی، کابل، اس کے بعد پشاور کو بھی فتح کیا۔ اب ان کا جو اگلا ٹارگٹ تھا وہ لاہور تھا۔ لاہور کے حکمران شاہ نواز کو انہوں نے اپنے پیر کے ہاتھوں ایک پیغام بھیجا۔ ان کے پیر کا نام صابر شاہ ولی سرکار ہے، جو آج بھی بادشاہی مسجد کے قریب ان کا دربار ہے اور ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ آج بھی تاریخی ورثہ لاہور کے اندر موجود ہے۔ اور شاہ نواز نے کیا کیا، صابر شاہ ولی سرکار کو انہوں نے قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد جب یہ بات احمد شاہ ابدالی کے پاس پہنچی تو انہوں نے فوری حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جب انہوں نے حملہ کیا اور فوری حملہ کرنے کے بعد انہوں نے فتح حاصل کی، اس کے بعد انہوں نے سرہند کو فتح کرنے کا ارادہ کیا، جو کہ مغلیہ سلطنت کی آخری بڑی فتح اور احمد شاہ ابدالی کی پہلی بڑی شکست تھی۔ اس کے بعد مغلیہ سلطنت ہمیں تاریخ میں دیکھنے کو ملتا ہے کوئی جنگ بھی نہیں جیتے، اور مغلیہ سلطنت نے احمد شاہ ابدالی کو کاری ضرب لگائی اور وہ پیچھے ہٹ گئے اور افغانستان چلے گئے۔ واپس پھر تیاری کر کے آئے اور پھر آ کے ان کے اوپر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد انہوں نے فتح حاصل کی۔ ان کے جو بادشاہ تھے میر منو، ان کو بلایا اور بلانے کے بعد بولا بتاؤ اگر میں تمہارے ہاتھ آ جاتا، احمد شاہ ابدالی نے میر منو کو بولا اگر میں تمہارے ہاتھ آ جاتا تو تم میرے ساتھ کیا کرتے؟ تو انہوں نے بولا اگر آپ میرے ہاتھ آ جاتے تو میں آپ کا سر قلم کر دیتا۔ تو احمد شاہ ابدالی نے بولا بتاؤ اب میں تمہارے ساتھ کیا کروں؟ تو احمد شاہ ابدالی نے اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا، میر منو کو چھوڑ دیا۔ اور تاریخ گواہ ہے، پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ میر منو جب تک زندہ رہا وہ احمد شاہ ابدالی کا وفادار رہا۔ اس کے بعد جو اگلی باری تھی وہ پانی پت مقام کی تھی۔ شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا اور اس کے اندر بتایا کہ کیسے مرہٹے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، مسلمانوں کو چین سے رہنے نہیں دیتے۔ تو اسی وقت فوری احمد شاہ ابدالی نے جنگ کی تیاری کرنا شروع کر دی، اور مرہٹے جو تھے بہت سی طاقتور ریاستیں ان کے ساتھ تھی۔ اور جو ایک بڑی مثال میں آپ کو دے دوں، جو ایک تاریخی کریکٹر ہے جس کا نام ہے ابراہیم گاردی۔ ابراہیم گاردی بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا اور وہ مسلمان تھا۔ جب احمد شاہ ابدالی پانی پت کے مقام پر گیا اور ان سے بولا، احمد شاہ ابدالی کو نے ایک خط لکھا ابراہیم گاردی کو اور بولا کہ تم مسلمان ہو اور ہماری طرف آ جاؤ، اور لہٰذا وہ کافر ہے، یہ کفر اسلام کی جنگ ہے اور ان کو چھوڑ دو۔ تو ابراہیم گاردی نے کہا نہیں، میں نے ان کا نمک کھایا، میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ احمد شاہ ابدالی نے ان کو کاری ضرب لگائی، اور ضرب لگانے کے بعد جب ابراہیم گاردی ان کے ہاتھ آیا تو ابراہیم گاردی نے کہا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ تو اس وقت جو احمد شاہ ابدالی نے الفاظ کہے تھے وہ سنہرے حروف کے ساتھ لکھے جانے چاہیے ہمارے خیال سے۔ احمد شاہ ابدالی نے بولا تھا کہ کافر کے لیے معافی ہے لیکن منافق کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اور ہم نے دیکھا کہ توپ کے آگے اس کو باندھ کر گولہ چلا دیا اور اس کے چیتھڑے اڑا دیے۔ پھر آگے اسی طرح یہ مزید اور جنگیں بھی لڑتے رہے،
یہ بہت سی فتوحات حاصل کرتے رہے، اور اس پانی پت کے مقام کے اندر انہوں نے بہت سارے نوادرات ان کو حاصل ہوئے، جوہرات ان کو حاصل ہوئے۔ تقریباً آج کے دور کا اگر ہم حساب لگائیں تو 12 کروڑ کا مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا۔ جو اس وقت 12 کروڑ ان کو ملا تھا، وہ آج کی بات بتا رہا ہوں کہ آج میں وہ کتنا بنے گا، وہ 12 کروڑ۔ لیکن جب انہوں نے بہت سی فتوحات حاصل کی، اور اس کے بعد گجرانوالہ کے اندر پھر سے چڑھت سنگھ جو کہ راجہ رنجیت کا دادا ہے، اس نے یہاں پر چڑھائی کرنی شروع کر دی۔ لیکن یہ ہے کہ احمد شاہ ابدالی ان کو آہستہ آہستہ کر کے ضربے لگاتا گیا۔ لیکن یہ ہے کہ احمد شاہ کی ابدالی کی اپنی فوج میں جب پھوٹ پڑی، تو پھوٹ پڑنے کے بعد احمد شاہ ابدالی کمزور ہوتا گیا، صحت کے لحاظ سے بھی یہ کمزور ہوتا گیا، اور اس کی اپنی فوج نے بھی غداری کرنا شروع کر دی۔ احمد شاہ ابدالی نے جب گجرانوالہ کے اندر راجہ چڑھت سنگھ کے اوپر انہوں نے اٹیک کرنا تھا، ان کی اپنی فوج نے غداری کی، اور مجبوراً احمد شاہ ابدالی کو واپس جانا پڑا۔ جب احمد شاہ ابدالی واپس چلا گیا تو ان کے ناک کے اوپر ایک پھوڑا نکل آیا۔ پھوڑا نکلنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ پورے چہرے کے اوپر پھیل گیا، اور اسی طرح آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا، اور اسی طرح ابدالی حکومت بھی جو تھی وہ بھی اسی طرح آہستہ آہستہ کمزور ہوتی گئی، اور وہ بالکل ان کا نام مٹ گیا اور نام ختم ہو گیا۔ تو ناظرین کرام، اسی امید کے ساتھ اور اسی طرح کے مزید انفارمیٹیو کریکٹر دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے کستان۔ اللہ نگہبان۔